اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہوگا کیونکہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ حل سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے۔ حل ہم جانتے ہیں کہ حرف استفہام ہے، اور یہاں پر حل جو ہے یہ ما کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی حل ینظرون ما ینظرون، یعنی یہاں پر استفہام سے مراد نفی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے الا آپ دیکھ رہے ہیں ینظرون کے بعد، بالکل اسی طرح جس طرح ما کے بعد الا آتا ہے تو ہم اس ما کو نافیہ قرار دیتے ہیں، تو اسی طرح حل کے بعد جو الا آ رہا ہے تو ہم حل کو بھی نفی کے معنی میں لے رہے ہیں۔ یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے میں مزید کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ حل جو ہے یہ 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ ما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل ینظرون الا تأویلہ۔ پھر حل جو ہے یہ قد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل اتا علی الانسان، یعنی قد اتا علی الانسان۔ اور اسی طرح سورہ صاد وحل اتا کا نبأ الخصم، اور پھر اسی طرح سورۃ الغاشیہ کی پہلی آیت حل اتا کا حدیث الغاشیہ، یعنی قد اتا کا حدیث الغاشیہ۔ پھر یہ الا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الا جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل ادلکم، یعنی الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، یعنی آؤ میں تمہیں گائیڈ کروں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں فرمایا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یعنی الا انبئکم۔ اور پھر یہ استفہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے حقیقی معنی میں، جیسے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل من شرکائکم من یفعل۔ تو بہرحال یہاں پر حل جو ہے یہ ما نفی کے معنی میں استعمال ہوئے، یعنی ما ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ۔ اس کے بعد جو ینظرون آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع جس کا مادہ نون زا اور را ہے، نظر ینظرو باب نظر ینظرو سے استعمال ہوتا ہے، دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ینظرون جو ہے یہ ینتظرون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ینظرون فعل و فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اگر ہم لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ حل ینظرون، کیا وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر ما کے ساتھ ترجمہ کریں گے نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، الا حرف استثناء ہے اور یہاں پر یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ ان حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب یا خفیف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور یاتیہ فعل دیکھ رہے ہیں فعل مضارع منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے، حمزہ تا یا مادہ اتا یاتی باب ضرب یضرب آنا کے معنی میں۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ اس میں جلالہ آگے اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ فی ظلل جار مجرور کا مجموعہ ہے، اس کو ہم یاتیہ فعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جلالہ کے لیے حال بھی بنا سکتے ہیں۔ ظلل لفظ جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ذلتن کی جمع ہے، اور خان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ چیز جو سایہ فگن کی جائے، جیسے بادل، سائبان یا درخت کی شاخیں وغیرہ۔ اس کے بعد من الغمامی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور الغمام ہم جانتے ہیں بادل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور من الغمامی جار مجرور ظلل نکرہ کے بعد استعمال ہوا ہے، تو ہم اسے ظلل کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور یاتیہ فعل کے متعلق بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آگے آ رہا ہے واو عاطفہ، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاتیہ فعل اپنے فاعل
اسم جلالہ اور اپنے مفعول بھی ہم کی ضمیر کے ساتھ مل کر، باقی فی ظلل کو ہم نے اسم جلالہ کا حال قرار دیا ہے اور من الغمامی جو ہے اس کو ظلل کی صفت قرار دیا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا ان حرف مصدر کے لیے، اور صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا، اور ان حرف مصدر جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر یہ ینظرون کے لیے مفعول بھی بنے گا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا وہ کس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک اگر میں ترجمہ کروں تو کچھ یوں بنے گا کہ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام۔ اب یہاں پر اللہ ان کے پاس آئے مفہوم کچھ صحیح نہیں بن رہا، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر اسم جلالہ سے پہلے امر کا لفظ جو ہے مضاف وہ محذوف مانیں گے، تو گویا ان یاتیہم امر اللہ، گویا اللہ کا فیصلہ یا اللہ کا عذاب ان کے پاس آئے۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور الملائکہ آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں، الملائکہ کا عطف ہم کس پہ کریں گے؟ اسم جلالہ پر کریں گے، اور پھر وقضی الامر کو ہم ایک نیا جملہ بنا لیں گے، اور جو پہلا جملہ ہے اس کو اگر میں کلوز کروں تو کچھ یوں بنے گا کہ ینظرون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اس کے بعد وقضی الامر، واو کو عاطفہ بھی کہا گیا اور استنافیہ بھی کہا گیا ہے۔ قضیہ فعل ماضی مجہول ہے اس لیے کہ پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، اور جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا، نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو الامر جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ قضیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ وقضی الامر کا ترجمہ ہم کریں گے اور فیصلہ کر دیا جائے، اور پھر آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، جس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، اور اِلَى اللَّهِ جار مجرور کا مجموعہ ہوگا، یہ متعلق ہو جائے گا ترجعو فعل کے، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ ترجعو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی، تو جو چار پاسبلٹیز ہیں ان میں پہلی پاسبلٹی یہاں پر اپلائی ہوتی ہے کہ فا عین لام کلمہ را جیم عین جو ہے اس میں عین کلمہ اگر زبر والا ہے تو فعل مجہول ہوگا، رجع یرجع رجوعاً لوٹنا کے معنی میں، اور یہاں پر ترجعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا جس کا نائب فاعل الامور ہے، اس لیے آپ اسے مرفوع دیکھ رہے ہیں، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ نائب فاعل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ ترجعو فعل مجہول اپنے نائب فاعل الامور اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہو گیا، اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور ترجمہ ہم کریں گے اور اللہ ہی کی طرف، یعنی اس کو مقدم کرنے سے جو ترجمے میں زور پڑے گا وہ ہی کے ساتھ ہم بیان کریں گے، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا 25واں رکوع آیت نمبر 210 کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی۔ تو انہوں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت اور نئے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔